بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے عوامی آگہی پیغامات کے ساتھ ڈاکٹر عاطف حفیظ صدیقی حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ماسک کی ضرورت اور اہمیت پہ۔ ماسک کیوں اہم ہے اور ماسک کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ جراثیم، کسی بھی قسم کے جراثیم کو اور خصوصاً کرونا کے جراثیم کو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقلی سے روکنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے بڑھتے ہوئے میل جول کی وجہ سے کرونا کے مریضوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس اضافے کو روکنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہمارے پاس بہت آسان ہے، اور وہ ہے ماسک کا استعمال۔ اگر ہم ماسک کا استعمال کریں تو ہمارے جسم سے گفتگو کے دوران، کھانسنے یا چھینکنے کے دوران نکلنے والے بخارات دوسرے شخص تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس طرح سے جو بیماری کا پھیلاؤ ہے یا ایک دوسرے سے پھیلنے کا عمل ہے اس کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ ماسک مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ سرجیکل ماسک ہے جو باہر سے رنگین ہوتا ہے اور اندر کی طرف سے سفید ہوتا ہے۔ اس ماسک کو ضرور استعمال کریں، یہ عام طور پہ مل جاتا ہے آج کل۔ اس میں بہت سارے لوگ اس کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ اس میں سے کون سی سرفیس باہر ہو، گرین ہو یا بلو ہو یا جو بھی کلرڈ سرفیس ہے وہ باہر ہو یا سفید سائڈ اندر ہو۔ دیکھیے، اس کو پہننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو کلرڈ سائڈ ہے یا جو رنگین سائڈ ہے، وہ خواہ بلو ہو، نیلی ہو یا گرین ہو یا ہری ہو، وہ باہر رہے گی، اور جو سفید سائڈ ہے وہ اندر رہے۔ دراصل یہ جو اندر کی سفید لیئر ہوتی ہے یہ ایبزاربنٹ ہوتی ہے یا جاذب لیئر ہوتی ہے، یعنی ہمارے منہ سے نکلنے والے جو جراثیم ہیں یا بخارات ہیں وہ اس کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، جبکہ جو باہر کی لیئر ہے یا باہر کی جو اس کی رنگین سرفیس ہے وہ ریپلنٹ ہے، یعنی آنے والے جراثیم کو وہ اپنے سے دور کر دیتی ہے اور اس کو جذب نہیں ہونے دیتی۔ اچھا، ان دونوں کے درمیان ایک تیسری لیئر بھی ہوتی ہے جو کہ فلٹر ہوتی ہے، جو جراثیم کو اس ماسک سے آر پار آنے سے روکتی ہے۔ ماسک پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماسک کو ہمیشہ اس کے لوپس کے ساتھ اٹھائیں اور اس کی اگلی یا پچھلی سرفیس کو ہاتھ لگانے سے گریز کریں۔ بہتر ہے کہ آپ اس سے پہلے ہاتھوں کو اپنے سینیٹائز کر لیں یا صابن سے دھو لیں۔ اس کے بعد اس لوپ سے پکڑ کے آپ اس کو اپنے چہرے پہ رکھیں اور اس لوپ کو کان کے پیچھے لے جائیں۔ دونوں طرف لے جانے کے بعد یہ ہمارے چہرے پر فٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں 3 لیئرز ہوتی ہیں، نیچے سے پکڑ کے اس کو ہم تھوڑی تک لا سکتے ہیں، اور اس میں تھوڑی کا کور ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس کے اوپر ایک پن ہوتی ہے جو کہ نوز پن کہلاتی ہے، اس کو اگر ہم دبا لیں تو یہ ہمارے چہرے کے ساتھ بہت حد تک فٹ اور ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس چیز کے امکانات کم ہوتے ہیں کہ کوئی جراثیم اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے یا نیچے سے ہمارے ناک یا منہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس ماسک کو جب بھی ہم پہنیں گے تو جراثیم کی جو ٹرانسمیشن ہے یا ایک سے دوسرے منتقلی ہے، اس کو ہم 70 سے 80% روک سکتے ہیں۔ جب ہمارا کام ختم ہو جائے یا ہمیں اس ماسک کو اتارنا ہو تو بھی یہ ضروری نہیں کہ ہم اس ماسک کو سامنے سے اتاریں۔ اسی طرح سے جب تک ہم پہنے ہوئے ہیں تو ماسک کی کسی بھی سرفیس کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اس چیز سے اپنے آپ کو روکیں کہ ماسک کی سرفیس کو جو ہے وہ ہم روک رہے ہیں، پہ ہاتھ لگائیں۔ جب اس کو اتارنا ہو تو ہم اس کو لوپ سے پکڑ کے اتاریں اور دونوں طرف سے اتار کے اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو دوبارہ استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو کسی صاف سرفیس پہ رکھیں یا کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ جراثیم نہ ہو، اور اگر استعمال نہیں کرنا ہے تو پھر آپ اس کو کسی ڈسٹ بن میں حفاظت کے ساتھ ضائع کر دیں۔ اگر یہ ماسک گیلا ہو گیا ہے یا اس کے اندر کوئی رطوبتیں آ گئی ہیں یا آپ کو یقین ہے کہ کسی دوسرے کی رطوبتیں اس پر لگ چکی ہیں تو پھر آپ اس ماسک کو ضائع کریں، اس کو دوبارہ استعمال نہ کریں۔ تیسری چیز، دوسرا جو ہے ایک ماسک اویلیبل ہوتا ہے وہ یہ کپڑے کا ماسک ہے۔ یہ بازار میں عام ملتے ہیں، اور یہ بھی گو کہ یہ اس اسٹینڈرڈ کے نہیں ہوتے ہیں اور اس کے اندر فلٹر نہیں ہوتی، لیکن کوشش کریں کہ اس میں وہ ماسک لیں جس میں کم سے کم 2 لیئرز تو ہوں۔ یہ 2 لیئرز اگر ہیں تو یہ بڑی حد تک جراثیم کے پھیلاؤ کے بچاؤ میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ پہننے کا طریقہ اس کا بھی وہی ہے، جتنا چوڑا آپ ماسک لیں اتنا اچھا ہے، اور اس کو لوپ سے پکڑ کے آپ پہن سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ یہ جو پہلا ماسک ہے یہ ڈسپوزیبل ہے، یعنی اس کو آپ نے ضائع کرنا ہے استعمال کے بعد، لیکن اس ماسک کو آپ صابن اور پانی سے دھو کر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ماسک ہمیشہ ایک آدھ اسپیئر میں رکھیں، ایک آدھ فالتو ماسک رکھیں، ایکسٹرا ماسک رکھیں، اور جب ایک خراب ہو جائے تو دوسرا استعمال کر لیں، لیکن اس کے بعد اس کو دھو کر اگلے دن صابن اور پانی کے ساتھ دھو کے آپ اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا ایک ماسک جو کہ بڑا مشہور ہے وہ ہے N95 ماسک۔ یہ N95 ماسک بہت خاص ماسک ہوتا ہے، اور یہ صرف ان ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے ہے بالعموم جو کہ کرونا کے مریضوں سے براہ راست رابطے میں ہوں، ان کا علاج کر رہے ہوں، اس وارڈ میں ہوں، آئسولیشن میں، ICU میں ہوں، وہاں کام کر رہے ہوں، ان کا کرونا یا کووڈ کے مریضوں سے براہ راست واسطہ پڑ رہا ہو۔
ان کے لیے یہ ماسک استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ البتہ وہ لوگ جن کے گھر میں کوئی کرونا کا مریض ہے اور اس کو ان کی دیکھ بھال کے لیے اس مریض کے پاس جانا پڑتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، تو وہ اس شخص کو بھی یہ N95 ماسک جو ہے وہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو پہننے کا خاص طریقہ ہے جو ہماری دوسری ویڈیوز میں موجود ہے، لیکن ہر شخص کو اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ جو ماسک ہے اس کا استعمال ہمارے جراثیم کے ٹرانسمیشن کو 70 سے 80% تک روکتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جو بھی شخص گھر سے نکلے وہ اپنے آپ پر لازم کر لے کہ اس نے ماسک ضرور پہننا ہے۔ ایک دوسرے سے گفتگو کے دوران آپ ضرور ماسک پہنیں، ایک دوسرے سے جب باہر جائیں اور کبھی بھی آپ کا ایک دوسرے سے رابطہ ہو، دوسرے شخص سے رابطہ ہو، دکانوں پہ جائیں، بازار میں جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، ماسک ضرور پہنیں۔ صرف البتہ آپ گاڑی کے اندر ہیں، گاڑی کے شیشے ہیں، گاڑی میں کوئی دوسرا آدمی ایسا نہیں ہے تو آپ ماسک اتار کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے گھر کے اندر بھی ماسک، اگر آپ کو یقین ہے کہ کوئی کیریئر وہاں پہ موجود نہیں ہے یا کوئی اور شخص کرونا میں انفیکٹڈ آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے، تو آپ ماسک اتار سکتے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ماسک پہنیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور صاف کریں، سینیٹائزر سے کریں یا صابن اور پانی سے ہاتھوں کو دھوئیں، اور فاصلہ رکھیں، 6 فٹ کا فاصلہ آپس میں رکھیں تو کرونا کے پھیلاؤ میں بہت حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ شکریہ بہت بہت، السلام علیکم۔